Let's start Tafsirul Quran. Suratul Baqarah, ayat number 62. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لفظی ترجمہ: انا بے شک، الذین جو لوگ، آمنو ایمان لائے، والذین اور جو لوگ، ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصرانی، والصابئین اور صابی، من جو، آمن ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور روز آخرت پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، فلہم تو ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے. رواں ترجمہ: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور نصارہ اور صابی، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. آیت 62 ایک. اس آیت سے پہلی آیات اور اس کے بعد والی آیات میں بنی اسرائیل پر انعامات اور ان کے مقابلے میں ان کے اعمال بد کا تذکرہ ہے. یہ آیت درمیان میں ایک خاص مناسبت کی بنا پر آئی ہے، وہ یہ کہ جب بات ان پر ذلت و مسکنت مسلط ہونے اور اللہ کے غضب کا نشانہ بننے تک پہنچی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عادت کے مطابق ان کے لیے اپنی رحمت کا تذکرہ ضروری سمجھا کہ بنی اسرائیل کا ہر فرد اس ذلت و مسکنت اور غضب الہی کا نشانہ نہیں. پہلے بھی اللہ تعالیٰ بے حد مہربان تھا، اور توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے. اگر ان میں سے کوئی ایمان اور عمل صالح سے متصف ہوگا، خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہو، جیسے آپ سے پہلے اپنے اپنے انبیاء پر ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے لوگ ہوں، یا آپ کے زمانے میں یہود و نصارہ میں سے ایمان لانے والے ہوں، مثلا عبداللہ بن سلام، صہیب اور سلمان رضی اللہ عنہم، سب کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے. یہود و نصارہ کو مزید مانوس کرنے کے لیے مسلمانوں اور صابئین کا بھی ساتھ ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی خاص نسل کے ساتھ مخصوص نہیں، شرط صرف ایمان اور عمل صالح ہے. التحریر والتنویر. نمبر 2، بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اب بھی اگر عیسائی، یہودی اور صابی اپنے اپنے مذہب پر رہ کر عمل صالح کریں تو مسلمانوں کی طرح ان کی بھی نجات ہو جائے گی. یہ بات سراسر غلط ہے، کیونکہ تورات و انجیل میں بنی اسرائیل کو صاف الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم موجود ہے. حوالہ جات کے لیے دیکھیے سورہ اعراف آیت نمبر 157 اور سورہ صف آیت نمبر 6 کے حواشی. اب اگر ان میں سے کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا تورات و انجیل پر بھی ایمان نہیں، وہ کیسے نجات پا سکتا ہے؟
وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، سورہ آل عمران آیت نمبر 85۔ اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اس آیت میں یہی بات بیان ہوئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار۔ مسلم۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی یہودی یا عیسائی جو میرے بارے میں سن لے پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے مگر وہ آگ میں داخل ہوگا۔ نمبر 3، الصابئین، یہ صابی کی جمع ہے۔ اس کا مادہ صاد بے حمزہ ہے، عین ہے۔ جو شخص ایک دین سے دوسرے دین کی طرف نکل جائے، گویا یہ سبا ناب البعیر سے ہے، جس کا معنی ہے اونٹ کی کچلی نکل آئی۔ ایک قرات میں الصابئین ہے، وہ اسی الصابئین میں سے حمزہ کی تخفیف سے ہے، اور بعض نے کہا بلکہ وہ سبا یسبو سے ہے، جس کے معنی مائل ہونا ہے، یعنی وہ ایک دین سے دوسرے دین کی طرف مائل ہو گیا۔ راغب۔ اسی لیے جو شخص مسلمان ہوتا، کفار قریش اسے صابی کہتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے یہود و نصارہ کی طرح یہ لوگ بھی آسمانی دین پر تھے، اس لیے اس آیت میں ان کے ساتھ ان کا ذکر ہوا۔ بعد میں ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا اور وہ ستاروں کی پرستش کرنے لگے۔ یہ لوگ اپنے مذہب کو حد درجہ چھپاتے تھے۔ شیعہ اسماعیلیہ نے مذہب کو چھپانا انہی سے لیا ہے۔ ان کے اہل کتاب ہونے کے بارے میں صحابہ و تابعین سے مختلف اقوال منقول ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے جساس الفہرست، لابن، ندیم الملل والنحل۔